جوانی مطلب جب بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا ابھرتا ہے؟ ایک بے پناہ توانائی، کچھ نیا کر گزرنے کی جستجو اور ان گنت خواب؟ جی بالکل، ایک ایسا دور جہاں ہم لاپرواہی سے غلطیاں کرتے ہیں اور دنیا کو فتح کرنے کے ارادے باندھتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے کندھوں پر بوجھ کم اور پرواز کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، اگر یہ تمام رنگ، یہ تمام خواب کسی سے اچانک چھین لیے جائیں؟ یعنی اگر کسی نوجوان کو یکدم یہ بتایا جائے کہ اب اس کے پاس غلطی کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ بالکل۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی تلخ اور انتہائی حساس حقیقت کو کھنگالنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو شاندار اور فکر انگیز تحریر موجود ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کے قلم سے نکلی ہے، اور اس کا عنوان بہت ہی جامع ہے۔ جوانی کو بڑھاپے کی طرح گزارنے کی ایک بڑی وجہ باپ کا سایہ اٹھ جانا اور وقت سے پہلے ذمہ داریاں۔ جی۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل صرف اس دکھ کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ حالات کا جبر کیسے ایک نوجوان کی زندگی سے اس کا سارا لابالی پن نچوڑ لیتا ہے، اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس تاریک تصویر میں پختگی اور قیادت کی وہ کون سی کرن چھپی ہے جسے عام طور پر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن پھر بھی یہ اکثر بند دروازوں کے پیچھے ایک خاموشی کی چادر میں لپٹی رہتی ہے۔ سچ میں یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جس پر روزمرہ کی محفلوں میں بات ہوتی ہو۔ بالکل نہیں۔ اور جب ہم اس تحریر کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ باپ کا سایہ اٹھ جانا صرف ایک مالی نقصان کی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک شناخت کے کھو جانے اور ایک نئی کٹھن شناخت کے زبردستی مسلط ہونے کا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اور یہ محض جذباتیت کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے پیچھے بہت گہری نفسیات کار فرما ہے جسے سمجھے بغیر ہم اس المیہ کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مصنف نے اس بات کو ذہن نشین کروانے کے لیے ایک انتہائی طاقتور تشبیہ استعمال کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ باپ صرف ایک فرد نہیں ہوتا، وہ گھر کی چھت ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور گہری بات ہے یہ۔ چلیں ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب ہم چھت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب محض اینٹ اور سیمنٹ کا ڈھانچہ تو نہیں ہوتا نا؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا سایابان ہے جو اندر رہنے والوں کو کڑی دھوپ اور معاشرے کی سرد ہواؤں سے بچاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ چھت اچانک بغیر کسی وارننگ کے ہٹ جاتی ہے تو اس کھلے آسمان تلے کھڑے خاندان پر کیا گزرتی ہے؟ ایک عام نوجوان جو کل تک صرف دوستوں کے ساتھ گھومنے کی فکر میں تھا، وہ اس عدم موجودگی کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ چھت ہٹتی ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اب مہینے کا راشن کیسے آئے گا یا بل کیسے ادا ہوں گے۔ دراصل ایک بہت بڑا نفسیاتی اور اخلاقی خلا جنم لیتا ہے۔ ایک طرح کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس چھت کے موجودگی میں گھر کے بچوں کو ایک لاشعوری نفسیاتی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ حالات خراب بھی ہو گئے تو کوئی ہے جو معاملات سنبھال لے گا، جو آگے بڑھ کر زر برداشت کر لے گا۔ لیکن جب وہ سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کو اچانک گھر کا ستون بننا پڑتا ہے، اور وہ بھی کسی ذہنی تیاری کے بغیر۔ ان کے نازک کندھوں پر چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم، ماں کی کفالت اور روزمرہ اخراجات کا ایک پہاڑ آ گرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جوانی کے وہ تمام سنہرے خواب ایک دم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کی جگہ روزمرہ کی بقا کی ایک ایسی جنگ لے لیتی ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ جی، کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ایک مسلسل دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ انسان کو اندر سے ہلا دینے والا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل تک جو نوجوان یونیورسٹی میں اپنی کیریئر کے بڑے خواب بنا رہا تھا، آج وہ اس فکر میں گھلا جا رہا ہے کہ چھوٹی بہن کی فیس کا انتظام کیسے ہوگا۔ اور تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نوجوان بظاہر دنیا کے سامنے کتنے مضبوط نظر آتے ہیں۔ ہاں، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ کتنا سمجھدار بچہ ہے، حالات سے کیسا خوبصورت سمجھوتا کر لیا ہے اس نے۔ لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اندر سے وہ کس قدر تھک چکے ہوتے ہیں۔ مصنف نے ان کی مسکراہٹ کا ذکر کیا ہے، وہ مسکراہٹ جو دراصل ایک نقاب ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے آنسو چھپا کر مسکراتے ہیں۔ بالکل۔
اور اپنی ذاتی خواہشات کو اس حد تک مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایک دن وہ خواہشات کسی گہری قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انہیں خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نفسیاتی دباؤ کی یہ انتہا واقعی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تحریر میں جو حقیقی زندگی کی مثالیں دی گئی ہیں وہ تو سیدھا دل پر لگتی ہیں۔ جی، جیسے ایک نوجوان جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ اچانک ڈگری ادھوری چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ وہ حالات کے جبر کے تحت محلے کی کوئی چھوٹی سی دکان سنبھال لیتا ہے یا کسی دفتر میں معمولی تنخواہ پر کلرکی شروع کر دیتا ہے۔ پیروں کو گرنے سے بچانا۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قربانی کی قیمت ان کی اپنی جوانی ہوتی ہے۔ وہ جوش جو 19-20 سال کی عمر کا خاصا ہے، وہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر راکھ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ہمارے سماجی رویوں کی ایک بہت بڑی اور کھوکھلی خامی سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا معاشرہ ایسے نوجوان کی تعریف تو بہت بڑھ چڑھ کر کرتا ہے۔ اسے داد دی جاتی ہے کہ دیکھو کیسی چھوٹی سی عمر میں گھر سنبھال لیا ہے، لیکن جب بات عملی سہارے کی آتی ہے تو وہاں مکمل سناٹا چھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ رشتہ دار جنازے پر یا تعزیت کے وقت ہمدردی کے چند رسمی جملے ضرور کہتے ہیں، لیکن عملی مدد کوئی نہیں کرتا۔ لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ نوجوان اپنے مسائل کے ساتھ تنہا رہ جاتا ہے۔ ریاست کی سطح پر بھی دیکھیں تو یتیم خاندانوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ فلاحی ریاست کا تصور بس کتابوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ سارا بوجھ اسی ایک نوجوان کے کندھوں پر آ گرتا ہے۔ اسی تناظر میں تحریر کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو بہت اثر انگیز ہے کہ اس مسلسل جدوجہد میں نوجوان کو خود ہی اپنی ڈھال بننا پڑتا ہے اور خود ہی تلوار۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ڈھال بننے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی دنیا کے تانے اور معاشی تنگ دستی کی ضربیں اسے اپنے سینے پر روکنی ہیں تاکہ چھوٹے بہن بھائی یہ تکلیف محسوس نہ کریں۔ اور تلوار بننے کا مطلب ہے کہ اسے روزگار چھیننے والی اس دنیا میں لڑ کر اپنے خاندان کا رزق حاصل کرنا ہے۔ اسے بے وقت دفاع اور حملہ خود ہی کرنا ہے۔ اور اسی کٹھن مشق کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے سنجیدہ اور کمگو ہو جاتا ہے۔ اس پر بالکل ویسی ہی متانت طاری ہو جاتی ہے جو بڑھاپے میں دیکھی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف نے اس تاریک اور مایوس کن تصویر کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا رخ بھی دکھایا ہے جو حیران کن حد تک مثبت ہے۔ جی بالکل، تصویر کا دوسرا رخ۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ المیہ صرف تباہی نہیں لاتا، بعض نوجوانوں میں یہ غیر معمولی پختگی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ حالات کی بھٹی میں جل کر کندن بن کر نکلتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں اسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہا جاتا ہے، یعنی صدمے کے بعد کی نشو و نما۔ تو یہ جو وقت کی قدر وہ سیکھتے ہیں وہ تو عام حالات میں کوئی پوری زندگی نہ سیکھ پائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی ترجیحات بالکل واضح کر لیتے ہیں، ان کے فیصلوں میں ایک سنجیدگی آ جاتی ہے جو تجربہ کار لوگوں میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے خود ایک باپ کا سایہ بن جاتے ہیں۔ یہ المیہ ان کے اندر قیادت اور مینجمنٹ کا وہ جوہر پیدا کرتا ہے جو انہیں عملی زندگی میں بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ وہ بحرانوں کو سنبھالنے کے ماہر بن جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پختگی، یہ کمال کا نظم و ضبط صرف اتنی بھاری قیمت چکا کر ہی حاصل کیا جا سکتا تھا؟ یعنی اپنی خوشیاں اور جوانی قربان کر کے؟ جی، مصنف کے مطابق یقیناً یہ پختگی خوشی اور سکون کے ساتھ بھی آ سکتی تھی اگر ہمارا معاشرہ اور ہمارے ریاستی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو یہ نوجوان اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان بھی چڑھاتے اور اپنی جوانی کی قدرتی خوشیوں سے محروم بھی نہ ہوتے۔ مسئلہ اس پختگی کا نہیں ہے، مسئلہ اس قیمت کا ہے جو ان سے زبردستی وصول کی جاتی ہے۔ بالکل درست۔ ہم معاشرے کے طور پر اکثر ان کی قربانی کو رومانسائز تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کن اذیتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ مصنف نے اس حوالے سے والدین اور تعلیمی اداروں کے لیے کچھ ٹھوس پیغامات دیے ہیں۔ مصنف نے بڑی حقیقت پسندانہ بات کی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے بعد خاندان کی تیاری انسان کے اختیار میں ہے۔ یعنی ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو صرف سہولیتیں ہی نہ دے بلکہ انہیں زندگی کی سخت حقیقتوں اور ذمہ داریوں کی تربیت بھی دے۔ مالی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ بچوں کو رفتہ رفتہ گھر کے معاملات، بلوں کی ادائیگی اور بازار کے لین دین میں شریک کرنا چاہیے تاکہ وہ خود مختار بن سکیں۔ خدا نخواستہ اگر کبھی سر سے وہ سایہ اچانک اٹھ بھی جائے تو کم از کم بچوں کو معلوم ہو کہ دنیا کا سامنا کیسے کرنا ہے،
انہیں بالکل صفر سے شروعات نہ کرنی پڑے۔ اور تعلیمی اداروں کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے۔ مصنف تجویز دیتے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں ایک ہمدردانہ نظام ہونا چاہیے جو ان طلباء کی بروقت شناخت کر سکے۔ ایسے طلباء کو فیس میں فوری رعایت دی جانی چاہیے اور ان کے لیے کلاسوں کے اوقات میں کچھ لچک ہونی چاہیے۔ فرض کریں ایک طالب علم رات گئے تک کسی دکان پر کام کرتا ہے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے، اور صبح کلاس میں غنودگی کا شکار ہے، تو استاد کا رویہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ایک استاد کا کام صرف حاضری پوری کروانا یا ڈانٹ کر کلاس سے نکال دینا نہیں ہے۔ تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور نرم جملہ اس نوجوان کے لیے امید کا چراغ بن سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی رعایت اس طالب علم کو تعلیم ترک کرنے سے بچا سکتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے وجوہات جان لیں، اثرات دیکھ لیے اور تجاویز پر بھی بات کر لی، لیکن وہ روزمرہ کی زندگی جس میں وہ نوجوان مسلسل پس رہا ہے، اس میں ہم توازن کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ اس تحریر کا شاید سب سے طاقتور پیغام ہے۔ گھر والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو شخص ان کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے وہ کوئی کمانے والی مشین یا ATM نہیں ہے۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے اپنے جذبات اور ادھورے خواب ہیں۔ گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ اس کی محنت کا اعتراف کریں اور اس کی قربانی کو اپنا حق نہ سمجھ لیں۔ دوسری طرف اس نوجوان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالے، اپنے شوق کو زندہ رکھنے اور دوستوں کے ساتھ ہنسنے بولنے کے لیے۔ ایسا کرنے سے وہ خود غرض نہیں ہو جائے گا، بلکہ اندر سے مزید مضبوط ہوگا۔ بالکل، تاکہ وہ خاندانی ذمہ داریاں اور بھی بہتر انداز میں نبھا سکے۔ یہ واقعی بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی خاطر قربانی دینے والے کی اپنی ذات کہیں گم نہ ہو جائے۔ یہ تفصیلی جائزہ حالات کے جبر اور غیر معمولی ہمت دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی بات یہی ہے کہ جوانی کو فکروں میں گزارنا ایک مجبوری تو ہو سکتی ہے، مگر اسے کسی نوجوان کا مقدر نہیں بننے دینا چاہیے۔ محنت، خاندانی ذمہ داری اور اپنی ذات کی مسرت کے درمیان توازن ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر ان نوجوانوں کو تھوڑا سا بھی سماجی سہارا مل جائے تو یہ ان کی زندگی کا ایک شاندار آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسی مثبت بات پر میں تحریر کا وہ خوبصورت پیغام دہرانا چاہوں گا جو ہر باہمت نوجوان کے لیے ہے۔ تم نے وقت سے پہلے بڑا ہونا سیکھ لیا، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو جینا بھی سیکھ سکو۔ یہ تفصیلی جائزہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے، لیکن اختتام سے پہلے ایک سوال ہے جو ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچیں، اگر یہ نوجوان بدترین حالات، تھکا دینے والی پریشانیوں اور سماجی بے حسی کے باوجود محض اپنے خاندان کی بقا کے لیے اتنی زبردست قیادت، پختگی اور قربانی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو اگر ہمارا معاشرہ ان کے کندھوں سے یہ روزمرہ کی بقا کی جنگ کا بوجھ ہٹا دے تو یہ غیر معمولی انسان پوری دنیا کے لیے کتنے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مستقبل کے سب سے بڑے لیڈر اس وقت کسی چھوٹی سی دکان یا فیکٹری میں خاموشی سے اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے میں مصروف ہوں اور ہم ان کے اس عظیم پوٹینشل سے بالکل ناواقف ہوں؟ اس پہلو پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔